باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل السادس فی الاغسال المسنونہ کتاب تبصرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کون سی؟ کتاب الطہارت. کتاب الطہارت میں باب کون سا ہے یاد ہے بیٹا؟ باب ہے ثالث فی الاغسال، غسل کے متعلق یہ باب تھا، تیسرا باب، اور تیسرے باب میں ہم یہ چھٹی فصل پڑھ رہے ہیں اغسال مسنونہ کے متعلق. ٹھیک ہے، مسنونہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ مستحبہ، اغسال مستحب کون کون سے ہیں یہاں پہ شمار ہے، بہت جلدی اس کو پڑھ لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. کہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ غسل یوم الجمعۃ، جمعے کے دن کا غسل مستحب ہے. مولانا اچھا، جمعے کے دن کب کر سکتے ہیں آپ مولانا؟ کہہ رہے ہیں وَوَقْتُهُ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الزَّوَالِ، اور جمعے کے دن کے غسل کا وقت طلوع فجر سے لے کے زوال تک ہے. ٹھیک ہے، یعنی ظہر تک. وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَان، اور دوسرا غسل کون سا ہے مستحب؟ پہلی رات ماہ رمضان المبارک کی. وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْهُ، منہ سے مراد جاننا ہے یعنی من الرمضان. لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْهُ یعنی رمضان کے نصف کی رات، نصف کی شب، یعنی 15 رمضان کی شب. و17 اور رمضان کی 17 تاریخ کا غسل. و19 اور 19ویں کا غسل. و21 اور 21ویں کا غسل. یہ سب لیلہ آئے گا سب میں. وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْهُ وَلَيْلَةُ 17 وَلَيْلَةُ 19 وَلَيْلَةُ 21. سمجھ رہے ہیں؟ سب میں لیلہ آئے گا یہ. تو 17ویں کی رات، 19ویں کی رات، 21ویں کی رات، و23 اور 23ویں کی رات. وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ، فطر جانتے ہیں نا بیٹا، یعنی عید الفطر کی رات، شب عید فطر کا، یہ شب کا غسل ہے. یومی العیدین، یعنی یوم سے مراد کیا ہے؟ یوم عید الفطر اور عید قربان جو آنے والی ہے بہت جلدی. یہ 2 دن کا، یعنی جو پہلا لیلۃ الفطر جو آیا ہے یہ شب عید کا غسل. یوم العیدین یعنی عید اور فقر عید کا غسل. وَلَيْلَةُ نِصْفِ رجب یعنی 15 رجب کی شب کا غسل مستحب ہے. وَلَيْلَةُ نِصْفِ شعبان یعنی شب برات کا غسل. 15 شعبان کی رات کا غسل. وَيَوْمِ مَبْعَثٍ، یوم مبعث جانتے کس کو کہتے ہیں؟ 27 رجب کا غسل. ایک نمبر حاشیے پہ جائیے دیکھیے. وَهُوَ الْيَوْمُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ مِن رجب یعنی 27 رجب. وَالْغَدِيرُ یعنی 18 ذی الحجہ. والمباہلہ یعنی 24 ذی الحجہ. اور کیا ہے؟ وغسل الاحرام، جب احرام باندھا جاتا ہے اس میں غسل کیا ہے؟ مستحب ہے.
وزیارت النبی والائمۃ علیہم السلام، نبی اکرم اور ائمہ کی زیارت کے لیے غسل کا کرنا. وقضاء الكسوف مع الترك عمدا واحتراق القرص كله، کہ جب چاند گہن یا سورج گہن مکمل ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور مکمل ہونے پہ چاند گہن مکمل ہوا لیکن آپ نے عمدن نماز نہیں پڑھی، تو جب آپ اس نماز کی قضا کریں گے تو مستحب ہے کہ کیا کریں؟ غسل کریں. وَإِحْتِرَاقُ الْقُرْصِ كُلِّهِ، یعنی کہ جب پورے قرص کو یعنی پورے چاند کو کیا لگا ہو؟ گہن لگا ہو. احتراق کہتے ہیں جلنے کو، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی پورے کو جب گہن لگا ہو، یعنی جب مکمل گہن ہو اور آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے تو جب آپ اس نماز کی قضا کریں گے تو مستحب ہے کہ کیا کریں؟ غسل کریں. وغسل التوبہ، اور کس کا غسل؟ توبے کا غسل، کہ نماز توبہ، غسل توبہ، دعائے توبہ، ٹھیک ہے. تو ایک توبے کا غسل ہے، توبے کی نماز ہے، دعائے توبہ ہے جو شب قدر میں پڑھی جاتی ہے. صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے. وصلاۃ الحاجہ، حاجت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے، صحیح، کوئی دعا ہے آپ کی، آپ جائیے 2 رکعت نماز پڑھیے صلاۃ الحاجہ، اور اسی صلاۃ الحاجہ کے لیے کیا کریے؟ غسل کریے. والاستخارہ، استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو غسل کیجئے. یہاں مراد کون سا استخارہ؟ وہ تسبیح والا نہیں، کون سا؟ نماز والا. صلاۃ الاستخارہ، یہ کیا ہے؟ صلاۃ الاستخارہ. سمجھ میں آیا؟ یہ آپ کو ملے گی کتابوں میں کیسے پڑھی جائے گی. وَدُخُولُ الْحَرَمِ، حرم میں داخل ہونا. حرم کتنا ہے؟ 4 فرسخ میں 4 فرسخ. یعنی خانہ کعبہ سے 4 فرسخ جو ہے، چاروں بازو سے 4 فرسخ. 1 فرسخ ہوتا ہے 5 کلومیٹر، صحیح ہے، یعنی دونوں سائڈ، چاروں سائڈ سے آپ کو کتنے کلومیٹر ہو جائیں گے؟ 5.5 ہوتا ہے بلکہ، ہے نا. ارے 25 کلومیٹر مان لے چاروں طرف سے. والمسجد الحرام، مسجد حرام میں جب داخل ہوں گے، مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ. والکعبہ، تو کعبے میں اگر داخل ہونے کا آپ کو شرف مل جائے اس کا غسل. والمدینہ، مدینے میں جائیں تو اس کا غسل. ومسجد النبی، اور مسجد نبوی میں جائیں اس کا غسل. وغسل المولود، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو غسل دینا بھی کیا ہے؟ مستحب ہے. اچھا، سستانی صاحب کے نزدیک ان میں کیا ہے؟ یہ جو مستحب غسل ہے، جیسے غسل جمعہ ہے، ٹھیک ہے، اور 19ویں کا غسل، 21ویں کا غسل، اور 23ویں رمضان کا غسل، ٹھیک ہے، عید کے دن کا غسل، 15 شعبان کا غسل، اور غالباً مبعث کا بھی غسل ہے اس میں. پھر احرام کا، مکے کے جتنے غسل ہیں سارے غسل، یہ سب وضو کی کفایت
کرتے ہیں، یعنی ان کے بعد اگر وضو نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔